السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا نصیحت آمیز اور ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ کو بہت ساری نصیحتیں تو حاصل ہوں گی، سبق حاصل ہی ہوں گے، لیکن آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو سننے کے بعد میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ سبحان اللہ دل سے کہہ اٹھیں گے اور آپ کو معلوم بھی پڑ جائے گا کہ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم ہے اور کتنا نوازنے والا ہے، کتنا رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک چڑیا اور اندھے سانپ کا۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایک چڑیا اور اندھے سانپ کا ایسا واقعہ جو آپ کو بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری معلومات دے کر جائے گا۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ، یعنی جس میں بہت سارے ڈاکو تھے، وہ ڈاکہ زنی کے لیے یعنی کسی جگہ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں کھجور کے 3 درخت موجود تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت بہت زیادہ خشک تھا، یعنی ایک درخت یعنی ایک پیڑ جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا، اور 2 بہت پھلدار درخت تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹ گئے تو ڈاکوؤں کا ان میں جو سب سے بڑا سردار تھا، یعنی ڈاکوؤں کا ہیڈ تھا، ان کا لیڈر تھا، اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار پھلدار درخت سے اڑ کر اس سوکھے ہوئے درخت پر آ بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پھلدار درخت پر جاتی ہے، اپنے منہ میں کچھ لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر سوکھے ہوئے درخت پر یعنی خشک درخت پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس ڈاکو کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر یہ چڑیا بار بار ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایک بار چلے جائے سمجھ میں آتا ہے تو بار بار پہلے پھلدار درخت پر بیٹھتی ہے، پھر اس سے اڑ کر کچھ منہ میں دبا کر سوکھے ہوئے درخت پر لے جاتی ہے۔ اس طرح اس چڑیا نے کئی چکر لگائے۔ سردار یہ دیکھ کر آخرکار بے چین ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات بھی ڈال دی گئی، تو وہ خشک یعنی سوکھے ہوئے درخت پر چڑھ گیا۔ جب وہ اس درخت پر چڑھا تو جا کر اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کی روح بھی کانپ گئی۔ ناظرین محترم، اس نے جا کر دیکھا تو ڈاکوؤں کا سردار کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا سانپ، یعنی جو نابینا سانپ ہوتا ہے جس کی آنکھ نہیں ہوتی ہے، وہ اندھا سانپ اس درخت کی سوکھے ہوئے پیڑ کی سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور وہ منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہے۔ اور ناظرین محترم، جس چڑیا کو دیکھ کر وہ اس سوکھے ہوئے درخت پر چڑھا تھا، وہ چڑیا اس کے لیے پھلدار درخت سے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ بڑا حیران ہو گیا اور اس معاملے سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوا، اور وہیں پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، اے پروردگار مولا، یا الہ العالمین، یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے، جس کے رزق کے لیے تو نے ایک ایسے جانور کو مقرر فرما دیا جو اس کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اے پروردگار مولا، پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ جنی کب مناسب ہے؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندھے سانپ کو سوکھے درخت کی ٹہنی پر لپٹا کر وہاں اس کو رزق دے دیا، ایک چڑیا کو مقرر کر دیا کہ اسے رزق دے دے، اس کا پیٹ بھرا جائے، تو اس ڈاکو نے یہی سوچا کہ میرا ڈاکہ ڈالنا کہاں سے صحیح ثابت ہے؟ کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ یہ کہا تو اس نے ہاتف یعنی غیب کی ایک آواز سنی۔ غیب سے اچانک ایک آواز آئی، اے شخص، میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ابھی بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر! سردار نے جب یہ آواز سنی تو وہیں پر رونے لگ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سامنے وہ نادم ہو گیا، اور جیسے ہی وہ درخت سے نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار کو دیکھا جس نے بہت سارے ناحق لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جس نے بہت سارے معصوم لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اس کو دیکھا تو اسے غصہ آیا اور اس نے روتے روتے اپنی تلوار کو توڑ ڈالا اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ اے پروردگار مولا، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے باز آتا ہوں۔ اے میرے رب، اے دونوں جہاں کے مالک و مختار، یا الہ العالمین، میری توبہ قبول فرما لے۔ تبھی غیب سے پھر سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ اکبر! ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے۔ جب سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے سردار سے دریافت کرنے لگے کہ کیا بات ہے سردار، آپ اتنی زور زور سے چلا کر توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو سردار نے پورا کے پورا واقعہ ان لوگوں کو بھی سنا دیا۔ چڑیا اور اندھے سانپ کا واقعہ جب ان لوگوں نے سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھی تو وہ سب بھی اچانک رونے لگے، ان سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے
اور وہ کہنے لگے کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب لوگ حج کے ارادے سے مکہ معظمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس جماعت میں کیا وہ شخص بھی موجود ہے جس کا فلاں فلاں نام ہے۔ سردار آگے بڑھا جو کہ اب توبہ کر کے ایک نیک انسان بننے کی راہ پر تھا اور کہنے لگا، ہاں اے ضعیفہ، اے بوڑھی عورت، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت اٹھی اور اندر سے ایک کپڑا نکال کر لے آئی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے ہیں میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یعنی میرا ایک نیک بیٹا تھا جو اس دنیا فانی سے فوت ہو چکا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر یعنی لگاتار خواب میں حضور نبی کریم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا، لہٰذا اے خوش نصیب مرد یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر عالم وجد میں آ گیا اور پھر وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ میں حاضر ہو گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شمار ہونے لگا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ شان ہے اس رب کائنات کی جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ہمارا اور آپ کا سب کا رب ہے۔ ناظرین محترم، انسان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر عمل سے آج بھی باخبر ہیں، اور ان کا کوئی گناہگار امتی سچے دل سے توبہ کر لے تو آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور امت کے نیک و بد عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کے سب روشن ہیں۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو بندہ اس طرح سے اپنی زندگی کو وقف کر دے اس کا یہ عالم ہے، تو ناظرین محترم جو اولیاء کاملین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پوری طرح سے وقف کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خود کو قربان کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیوں نہ راضی ہوگا، انہیں اتنے بڑے بڑے مقام پر کیوں نہ فائز کرے گا۔ ناظرین محترم، ایسے ہی کوئی ہندل ولی سلطان الہند نہیں بن جاتا، اس کے لیے بے شمار قربانی، مجاہدات، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی کوئی غوث اعظم نہیں بن جاتا، اس کے لیے بھی شیخ عبد القادر جیلانی جیسی قوت، ان کے جیسی قربانی، ان کے جیسے مجاہدات اور ان کی جیسی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔